ناظرین، کچھ آپ کو جیسے معلوم ہے یہ ٹیکنیکل کچھ پرابلمس ہو رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پروگرام اسموتھلی چلتا رہے. آپ کی کالیں بھی ہم لیں گے، آپ کی ای میلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں. حضرت السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ آداب معاشرت کے بارے میں ہمارے پروگرام ہوتے رہے ہیں. جی آج غالباً 5واں پروگرام ہے اس کا. تو ذرا مختصراً جو پہلے ہمارے ٹاپک جا چکے ہیں ان کے بارے میں فرما دیجیے، اور آج کا ٹاپک. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آداب معاشرت کے حوالے سے 4 سبق ہو چکے ہیں، آج 5واں سبق ہے. آج 5واں سبق آداب کلام کے بارے میں ہے. اس سے پہلے آداب سلام، آداب مصافحہ اور آداب معانقہ اور آداب مزاح و دل لگی، اس پر گفتگو ہو چکی تھی. آج انشاءاللہ ہم آداب کلام پر گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ انسان جو بولتا ہے اس کو کلام کہتے ہیں، اور سب سے سچا اور انصاف پر مبنی فیصلہ کن کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے، لہذا اس کے کلام کے اندر بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے. اس کے کلام کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے، انصاف پسندی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ بھی فیصلہ کن کلام ہونا چاہیے. جہاں تک اس کی آداب و مسائل کا تعلق ہے تو اس کی ایک طویل فہرست ہے. ضروری جو آداب و مسائل، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلام مختصر، جامع، واضح اور پر تاثیر ہونا چاہیے. جب بات کرے تو انتہائی خیر خواہی اور خلوص نیت کے ساتھ بات کرے، اور یہ سوچ کر بات کرے کہ ایک ایک لفظ کا کل روز قیامت میں مجھے حساب دینا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہمارے ایک ایک لفظ پر نگران موجود ہیں جو کل روز قیامت میں ہم سے پوچھو گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کلام چونکہ زبان سے صادر ہوتا ہے تو زبان بھی کی بہت حفاظت کرے. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تمام اعضاء ہر دن کی صبح میں زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو ٹھیک ٹھیک رہے گی سارا دن میں تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حصی طور پر ایسا ہو کہ حصی طور پر واقعی یہ سارے کے سارے اعضاء زبان سے خطاب کرتے ہوں کہ تو ٹھیک رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے. اس لیے کہ زبان اگر سیدھا اور اچھا کلمہ بولے گی تو شاباش تو پیٹھ پر ملے گی، انعام ہاتھ وصول کریں گے، تاج سر پہ پہنایا جائے گا. اور اگر زبان ٹیڑھی بات کرے گی تو جوتے پڑیں گے تو سر پہ پڑیں گے، ٹانگ ٹوٹے گی سر پھوٹے گا. اس لیے سارے اعضاء کہتے ہیں کہ زبان کو نکال کے تو کوئی شاباش نہیں دیتا، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں تو ٹھیک رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان 2 دیے سننے کے لیے، آنکھیں 2 دیے دیکھنے کے لیے، سونگنے کے لیے 2 سوراخ عطا کیے، لیکن زبان 1 دی ہے، اور وہ بھی دانتوں کے شکنجے میں بند کی ہے، پھر ہونٹوں کا پردہ ڈال دیا. مقصد کیا ہے کہ اس کو بہت ہی ضرورت کے مفید کلام میں استعمال کریں، بیجا اس کو استعمال نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے کہ 1 ساعت کی خاموشی 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. واہ! یعنی سکوت کی اتنی قیمت ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا جاتا ہے. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ جب گفتگو کریں سامنے والے سے تو اس کے منہ کے قریب اتنا نہ منہ لے جائیں کہ آپ کی سانس کی آمد و رفت بھی اس کو محسوس ہو، یہاں تک کہ آپ کی گفتگو کرتے ہوئے تھوک کے چھینٹے تک اس کے منہ پہ پڑیں، اتنا قریب ہو کر گفتگو نہ کریں. کم از کم جو 2-3 قدم کا فاصلہ رکھ کے گفتگو کریں. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ جب گفتگو کریں تو اس کو گھور کر گفتگو نہ کریں، اس سے سامنے والے کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے اپنا مدعا بیان کرنے میں. اور اسی طریقے سے اگر وہی سامنے والا بات کرے تو اس کو گھور کر اس کی بات نہ سنے، اور اس کی بات پہ جی بھی کہے، حامی بھی بھرے. تو یہ نہیں کہ بات سنتے وہ ماتھے پہ شکنے لے آئے، بیزاری کا اظہار کرے، اس سے وہ سامنے والا اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے بھی بات معلوم ہے اور وہی بات ایک شخص سنا رہا ہے تو آپ پورے شوق کے ساتھ اس کو سن لیں. یہ نہیں کہا نہیں ہمیں پتہ بھئی اب جانتے، تو یہ ایک اچھی کیفیت نہیں. ہاں اس کا دل رکھنے کے لیے آپ اگر اس کی بات کو سن لیں گے اور اس کو جو اظہار شوق خوشی ظاہر کر دیں گے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے. ایک ادب یہ. تو اسی طریقے سے مختلف آداب ہیں. اور ایک ادب یہ لکھا ہے کہ راہ چلتے اگر کوئی مل گیا تو اس سے ایسا کوئی لمبا قصہ شروع نہ کر دے کہ جدائی کے وقت تک پورا نہ ہو. ہوتا ہے ایسا.
اور پھر اگر پورا نہیں ہوا جدا ہو گئے تو تجسس رہ جاتا ہے، یار آگے بات کیا تھی، پھر وہ کہتا ہے اچھا پھر ملیں گے اگلی بات پھر سنائیں گے، تو تجسس رہ جاتا ہے، یا فضول وقت ضائع ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کس کے پلے پڑ گئی، یہ بات نہیں ختم ہو رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی، اور جانے کا وقت ہو گیا۔ مختصر بات، مختصر جامع اور پرتاثیر بات کریں، اور ضرورت کے تحت غیر ضروری جو ہے، غیر ضروری باتیں، ایسے فضول باتیں کرنی اور جس کا کوئی مقصد نہ کوئی سر پیر ہو، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ بالکل بالکل، اس لیے کہا کہ جب کلام کرے تو وہ اس کے اندر جھوٹ، غیبت، چغلی، شیخی، بڑائی، فضول گوئی، اسی طرح کسی کی دل آزاری، یہ کوئی چیز اس کلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یعنی لایانی جسے کہتے ہیں، لایانی کلام نہ ہو، تکلیف دے ہوگا، کیونکہ بعض کلام جو گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ایسی بات کر دی کہ جو واقعتاً قرآن سنت سے ہٹ کر اگلے کی دل آزاری، تکلیف کا باعث بن گئے، اور وہ بھی گناہ ہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طریقے سے انسان کرے گا تو آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں۔ پروگرام کے شروع میں کچھ تکنیکی جو مسئلے ہوئے اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ باتیں ہو رہی تھیں آداب کلام کی، جیسے کہ آپ سن رہے تھے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہاں بات کرنی ہے، کہاں نہیں بات کرنی، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بات مختصر کرنی چاہیے، اور لوگوں کی عزت و تکریم کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا تیر جو ہے وہ بہت کم اور بہت ہی مشکل سے وہ اس کا جو زخم ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو مسائل ہیں، دنیا میں جو فساد ہیں، وہ زبان ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی بولیں سوچ کے بولیں، کم بولیں۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اورلینڈو سے کال ہے، عائشہ ہے لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میرا ایکچولی مسئلہ نہیں ہے، میری چھوٹی بہن کا پرابلم ہے تھوڑا۔ جی فرمائیے۔ تو اس کی شادی کو 5 سال ہونے لگے ہیں۔ جی ابھی دسمبر میں 5 سال ہو جائیں گے۔ جی لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ابھی تک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن نہیں ہے 5 سال میں۔ تو جی اور شروع میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے اوپر کافی جو ہے وہ عمل وغیرہ ہوئے تھے۔ کس کے اوپر؟ وہ ان کے یہ کہ کافی کچھ کرایا ہے، سب سیٹ اپ کرایا ہے، لیکن آج تک بھی وہ لوگ اپنی پوری تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے وہ اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی ان کو اولاد ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہی میاں بیوی میں جو ہے سم ٹائمز آپ کو پتا ہے وہ تلخی اور ہو جاتی ہے۔ تو میری امی بہت پریشان رہتی ہیں اس معاملے میں، میں خود بہت پریشان رہتی ہوں اپنی چھوٹی بہن کے لیے۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ جی حضرت 5 سال ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ جی بالکل، اس کے لیے ایسا کریں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 81، سورۃ یونس آیت نمبر 81، یہ 100 دفعہ پڑھنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، اور پانی دونوں میاں بیوی نے پینا ہے، اور اسی پانی میں سے گھر میں چھڑکنا ہے اونچے اونچے دیواروں پر تاکہ زمین پہ نہ گرے۔ تو یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو آپ کو شبہ ہے کہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں تو انشاءاللہ وہ سب رفع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت یا حفیظو کا ورد رکھیں، یا حفیظو کبھی کبھی اپنے بدن پہ پھونک لیا کریں، اور چلتے پھرتے یا حفیظو پڑھتے رہیں۔ یہ 90 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی کال ہے جی ورجینیا سے، رومانہ ہے لائن پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ ابھی میں پہلی کال سن رہی تھی، بالکل سیم وہی اسی سلسلے میں نے بھی کیا ہے کہ میری بہن ہے بڑی پاکستان میں، ان کی شادی سے پرابلم ہے پاکستان میں، ان کی شادی کو تو 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن بس بڑی مشکل سے وہ نباہ کرتی ہیں، دعا وغیرہ کر کے شوہر تھوڑے سے ان کی طرف ہوتے ہیں، پھر سسرال والے کچھ کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل وہ ہو جاتے ہیں، بدزن ہو جاتے ہیں بہن اور بچوں کی طرف سے۔ تو مفتی صاحب بس یہ پوچھنا تھا کہ نا میری بہن جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ شوہر کا مطلب کینیڈا جو ہے پوری فیملی کے ساتھ وہ موو کر لیں، تو اسی صورت میں کہتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ صحیح گھر کر سکتی ہوں، تو اس کے لیے وہ آیت کریمہ کا ختم کرنا چاہ رہی ہیں کہ جیسے وہ روزانہ خود ہی تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں، تو اس کے لیے آپ کی اجازت چاہیے تھی، اور آپ بھی مفتی صاحب پلیز دعا کر لیں۔ اور بہن نے ابھی کچھ دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ سانپ نے ان کو بہت بری طرح ڈسا ہے، اور ان کے پورے جسم جسم نا نیلا پڑنا شروع ہو گیا، اور میرے بڑے بھائی فوراً آ کے ہاتھ سے ان کو کاٹا تھا، تو میرے بڑے بھائی فوراً زور سے ہاتھ دبانے لگے، تو گرین سا کچھ ہاتھ میں سے نکلنے لگا، تو بس اس کے بعد فوراً بہن کی آنکھ کھل گئی۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، اس کے لیے ایسا کریں،
سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد 41 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ اس نیت سے جو وہ کینیڈا موو ہونا چاہتے تاکہ شوہر کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہاں موو ہو جائیں، یہ 90 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کریں. اور دوسرا جو ہے وہ 100 دفعہ سورت اخلاص قل هو اللہ 100 دفعہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں. پانی گھر میں جن جن لوگوں کو پلا سکے پلائیں، اور خاص طور پہ شوہر کو پانی پلانا ہے یا میٹھی چیز پہ دم کر کے پلانا ہے. 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. جہاں ایسے احوال ہوں سسرال میں تنگی اور ترشی ہوتی ہو تو وہاں پر یہ قل هو اللہ 100 دفعہ پڑھنا بہت مجرب ہے. پڑھ کے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ تمام حالات سازگار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا حضرت کچھ ای میلز بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا نام طلعت ہے، آپ کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ دعائیں دیتے ہیں اور ان کو پڑھ کے لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں. مجھے مائیگرین کا شدید درد ہوتا ہے، کوئی ایسی دعا مجھے بھی دے دیجیے کہ ان کے جو سر پہ جو آدھے درد کا جسے سر کہتے ہیں، مائیگرین جسے کہتے ہیں، وہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ حضرت بہت ساری ای میلز آئی ہیں اس دفعہ سر کے درد کے بارے میں. ایک ہیوسٹن سے بھی آئی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ان کو بتایا تھا پہلے کہ بادام کے روغن پر غالباً سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ ملنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا، بہت پریشان ہے. کہہ رہی تھی کہ عید والے دن بھی میں ہاسپٹل میں تھی یہ سر درد کی وجہ سے، اور ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے کہ نہ وہ کام کر سکتی ہیں نہ کچھ کر. تو اس طرح اور بھی کچھ ہیں جو کہ یہی مائیگرین اور سر کے درد کے بارے میں ای میلز ہیں، تو ان کو بتا دیجیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وہ عمل کرے گا. سر درد کے لیے بہت مجرب عمل ہے، نوٹ کر لیں. جس کو بھی سر درد کی تکلیف ہے، خاص آدھے سر کا درد ہے یا پورے سر کا، اس کے لیے وہ عمل مجرب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 ٹائم بسم اللہ پڑھنی ہے. یہ باریک چھلکے کا لیمو لے لیں، باریک چھلکے والا لیمو لے کے اس کا رس نچوڑ لیں کسی چیز میں یا کسی ڈراپر کے اندر ڈال لیں. تو اس رس کے اوپر یہ 21 دفعہ بسم اللہ دم کرنی ہے، اور سونے سے پہلے 2 قطرے یہ دونوں ناک کے سوراخوں میں ڈالنے ہیں. سونے سے پہلے 2 قطرے ڈالنے ہیں. یہ سلسلہ شروع کر دیں، 21 دن تک کرنا ہے بلا ناغہ. انشاءاللہ کیسا بھی سر کا درد ہوگا، آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد، بہت مجرب ہے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. نیو یارک سے جمیلہ ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. السلام علیکم. میں واشنگٹن سے بول رہی ہوں. اچھا. اور میں نے ایک خواب دیکھا تھا. میں عمرے پہ گئی تھی اور پھر میں نے اس کے بعد خواب دیکھا تھا کہ میں مسجد نبوی میں رن کر رہی ہوں اور میں نے جگہ ڈھونڈ رہی ہوں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پہ جگہ ہے، آپ بیٹھ جائیے. پھر میں نے کہا میں تھوڑا پریشان ہوں، تو انہوں نے کہا قرآن کو پڑھیے. پھر اس کے بعد مجھے ایسے خیال آ گیا، میں نے ان سے کہا کہ میں اس دن مسجد نبوی میں سلامی کو آئی تھی تو دروازہ بند تھا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں، وہ اس دن کسی سے بھی نہیں ملے. تو مجھے یہ یاد آیا خواب کے بعد کہ میں جب عمرے پہ گئی تھی تو میں آخری دن جب سلامی دینے گئی تھی تو میری پروفٹ کے ماسک پہ جانے کا چانس نہیں ملا تھا سلامی دینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بند کر دیا تھا، فرائیڈے تھا. تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اور مجھے ایکچولی صرف عمرہ جانے سے پہلے میں آپ کے پاس جب میں نے وزٹ کیا تھا تو آپ نے مجھے وہ بھی دیا تھا، شجرہ بھی دیا تھا جو میں نے اپنے بستر کے پاس لگا کے رکھا تھا. اس کے بعد مجھے عمرے پہ جانے کا موقع ملا اور پھر میں نے یہ خواب دیکھا. اچھا. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ خواب کا کیا مطلب ہوا؟ بہت اچھا، شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ظاہر ہے بالکل واضح خواب ہے ماشاءاللہ. اور آپ نے جو وہ شجرہ لگایا اس شجرے کی قبولیت کا علامت ہے. ظاہر ہے کہ اولیاء کاملین کا شجرہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ نسبت جاتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہوتی ہے شجرے کی برکت سے، آپ کو بھی وہ نسبت ملی ہے، آپ کو عمرے پہ بلاوا بھی ہوا اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہم کلام بھی ہوئی ہیں، زیارت بھی ہوئی. تو یہ بہت مبارک کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ تھینک یو فار آل یور ہیلپ ٹو دی کمیونٹی. مے اللہ بلیس مفتی صاحب، آوان صاحب اینڈ ہز ٹیم فار دیئر سیلف لیس ورک. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کہنے کے بعد دفعہ کوشش کی فون پہ،
ان کے ہسبینڈ کے بارے میں ہے کہ 11 سال سے وہ جاب لیس تھے. آپ سے کانٹیکٹ کیا, مفتی صاحب نے وظائف دیے جو انہوں نے 1 سال پڑھے اور فائنلی ان کو جاب مل بھی گیا کسی ڈاکٹر کے پاس, جو کہ اور ڈاکٹروں کو بھرتی کرنے والا جاب ہے, اور انویسٹ فار اے سلیپ اسٹڈی, کہ جو سونے کے بارے میں کوئی انہوں نے اسٹڈی کرنی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن کا جاب ہے اور بہت پور رسپانس ہے اور کوئی انویسٹ نہیں کر رہا, اس لیے ان کو کمیشن بھی نہیں ملتا. The sleep lab will not start if there are very few investors. Mufti Saab had told us there is a bandish for his job and it seems like nothing is progressing since last 6 months since he started. He completed Ayatul Kursi 125 times after Isha but no change in his situation. تو کہہ رہے ہیں بہت ٹینشن ہے, کیا بھی ہے, جاب ملی بھی ہے, تو وہ اس طرح کی ملی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے کچھ بتائیے. اس کے لیے آپ 2 عمل کریں. ایک تو یہ کریں, نوٹ کر لیں یہ ذکر, بسم اللہ الواسع جل جلالہ, بسم اللہ الواسع جل جلالہ, یہ 100 دفعہ پڑھنا عشاء کے بعد, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے, آپ کی جو بھی جاب ہے اس میں اچھا رسپانس ملے, اس نیت سے پڑھ کے دعا کریں. یہ 90 دن کی نیت سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے. دوسرا سورۃ جمعہ پڑھنی ہے عصر کے بعد 3 مرتبہ, خود بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ اہلیہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں. 3 مرتبہ سورۃ جمعہ عصر کے بعد, یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اچھی جاب مل جائے گی یا اسی جاب میں اچھا رسپانس آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ورجینیا سے جی مسز اسد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پیدا شدہ بچوں کے جو بال اتارتے ہیں تو ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ میں نے ابھی 2 دن پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ جیسے میں جو ہوں خانہ کعبہ کے وہاں پر ہوں, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے نہیں, لیکن اسی طرح چہل پہل ہے, اسی طرح روشنی ہے. تو اسی طرح میری اچانک سے آسمان پہ نظر پڑی, تو جیسے بادلوں سے نا پورا قرآن بنا ہوا تھا آسمان میں, جیسے رحل اور کے ساتھ پورا قرآن تھا. وہ میں دیکھ کے حیران, میں دیکھ رہی ہوں, پھر جلدی سے میں کیمرہ نکال کے تاکہ میں تصویر کھینچ لوں, اس کو میں سیو کر لوں, لیکن یہ کہ میں لے نہیں پاتی. پھر میں دوبارہ نظر پڑتی ہے تو پھر بادلوں سے وہ قرآن جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اللہ محمد لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ میں نے دیکھا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ میری امی جن کی 4 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کو بہت زیادہ مطلب وامٹ کر رہی ہیں, ان کو بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے اور ہم لوگ انہیں سنبھال رہے ہیں. تو یہ اس کی مجھے تعبیر پوچھنی تھی. جی ضرور انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو بچے کے جو سر کے بال ہیں وہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی ہے. بال جو اتاریں جتنا وزن بالوں کا ہے اتنے وزن کی چاندی صدقہ کریں. تو عام طور پر $15-20 وہ آپ جو اس نیت سے صدقہ کر دیں. وزن اب چاندی کا کیا آپ کریں گی, لیکن یہ کہ مستحب یہی ہے. اور وہ بال جو ہے وہ زمین میں دفنائے جاتے ہیں یا کسی چلتے پانی میں ڈالیں, آپ گاروی وغیرہ کے اندر یا نالی والی میں نہ ڈالیں. تو یہ اس کے لیے کیا جاتا ہے. باقی جو خواب آپ نے دیکھے ہیں وہ بہت اچھا خواب ہے. اس میں 2 اشارے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ بچے کے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جو بچے کی ولادت آپ کے ہاں اگر ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ بچہ انشاءاللہ قرآن کریم کا علم حاصل کرے گا اور وہ بچے کو اللہ تعالی علوم قرآن, حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ خاص اور خصوصی تعلق قائم کریں, قرآن کریم کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہ کریں. اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاص نسبت اور محبت آپ کو نصیب ہوگی اور روحانی طور پر, ایمانی طور پر آپ ترقی کریں گے. باقی والدہ کو جو دیکھا کہ وامٹنگ کر رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے گناہ سے جو توبہ کی ہے وہ توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہے اور وہ اچھے حال میں ہے. واہ ماشاءاللہ. اچھا ناظرین, وقت ہوا ایک اور چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. یاد دہانی کے لیے کہ آج چونکہ پہلا اتوار ہے اور جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مہینے کا جو پہلا اتوار ہوگا اس میں حضرت آپ سے بیعت بھی کیا کریں گے. تو آج انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں جن لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں اپنے نام, حضرت ان سے بیعت فرمائیں گے. اور آپ سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے خاص طور پہ اپنے نام بھیجے ہیں وہ ٹی وی کے پاس ہی رہیں تاکہ حضرت ان سے بیعت کر سکیں. پروگرام شروع کرتے ہیں. ایک ای میل ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ
السلام مفتی صاحب، پلیز میرا کوشچن ہے کہ ان کا خواب ہے، ایکچولی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادام ہے اور اس کا چھلکا اترا ہوا ہے اور وہ آئی فون جتنا بڑا بادام ہے، اور دیکھیں کہ وہ اسے کچن میں باکس میں رکھ رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ بادام مجھے میری کسی دوست نے دیا ہے کہ امیگریشن آفس میں جا کر یہی بادام دکھانا. میں سوچتی ہوں کہ ہماری آلمنڈ تو تھوڑی سی یلو کلر کی ہونی چاہیے کیونکہ ہم تو ڈپلومیٹ ہیں. بس اتنا خواب ہے. میں نے امیگریشن کے لیے سورہ نساء اور قمر پڑھنی شروع کی ہے جو آپ نے بتائی تھی. پلیز اس کا مطلب بتا دیں. اور دوسرا، انہوں نے میرج پرپوزل کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے استخارہ تو نہیں کیا لیکن خواب دیکھا کہ وہ لڑکا میرے آفس آیا ہے اور باہر بارش ہو رہی ہے، اور دوسرا ڈریم میں انہوں نے دل دیکھے ہیں جو کہ پھولوں سے بنے ہوئے ہیں، اور اس لڑکے کی سائڈ سے کچھ فلاورز مسنگ تھے جو کہ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ رکھتا ہے جگہ فل کرنے کے لیے. تو جی، جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے تو ماشاءاللہ اس میں اچھا اشارہ ہے. آپ کے امیگریشن کا جو کیس ہے، معاملہ ہے، وہ حل ہو جائے گا. تھوڑی سی دشواری پیش آئے گی لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دشواری حل ہو جائے گی، تو آپ جو امیگریشن کا جو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. اور دوسرا جو خواب دیکھا اس میں بھی بہت اچھا اشارہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں آپ نکاح کے لیے فیصلہ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ وہ الفت اور محبت والا رشتہ رہے گا اور ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا. اچھا حضرت، انہوں نے استخارہ تو نہیں کیا تھا، ویسے خواب آ گیا تو پھر بھی جی اگر اسی سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے تو اس کو استخارہ ہی کاؤنٹ کریں گے. اچھا تو ہو جاتا. ڈیلس سے ہیں جی نگہت. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو. میرا خواب ہے کہ میں نے آج ہی صبح دیکھا ہے کہ میری بیٹی کا تو انتقال ہو چکا ہے، میں نے آپ سے بات بھی کی تھی. تو وہ ایک بہت لمبا سا کپڑا ہے سفید، اور اس میں سے وہ کاٹ کے میری ایک نیبرس میں رہتے ہیں لوگ، تو ان کی بیٹی کو دے رہی ہے. تو میں نے کہا مینا یہ تم نے کیوں کاٹ دیا کپڑا؟ تو کہنے لگی کہ امی اس کو اسکول جانے کے لیے دوپٹہ چاہیے تھا. تو میں کہتی ہوں اچھا چلو، میں نے اس میں بارڈر لگایا تھا تم نے کاٹ دیا. تو وہ کپڑا اس نے کہنے لگی میں نے 2 گز تو دیا ہے کپڑا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے دیکھا کہ میں ادھر کو چل رہی ہوں، آگے آئی ہوں تو وہاں پہ اتنے قسم کے انگور ہیں اور بہت قسم کے انگور ہیں، اور ایک انگور کا ایک ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں. تو وہ چھوٹا سا ایک کپسا ہے اور اس کے اندر ہر پرت ہے، پرت کے اندر وہ انگور ہیں. اچھا. اور انگور کئی کلر کے ہیں گے، بہت لائٹ بھی ہیں اور اس میں ڈارک بھی ہیں اور یلو بھی ہیں، بہت سارے انگور ہیں. تو وہ میں دیکھ رہی ہوں اور اس میں سے میں نے 1-2 انگور کھائے بھی ہیں. اور دوسری میری یہ بات ہے کہ میں کبھی کبھی کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ رات کو کبھی میری آنکھ کھل جاتی ہے، اتنی روشنی مجھے محسوس ہوتی ہے جیسے میرے پاس بہت روشنی ہے، اور اگر میرا رضائی میں منہ ہوتا ہے تو پوری رضائی بالکل روشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، بالکل وائٹ، مطلب ایک طرح کی روشنی ہے. آنکھیں کھول کے بھی دیکھتی ہوں کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ روشنی مجھے نظر آتی ہے تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ میں کیا دیکھتی ہوں. کوئی اور بات؟ ماشاءاللہ سب خواب آپ کے بہت اچھے ہیں، اور آپ کی بچی کا جو خواب آپ نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی بلند درجے کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت ہے. خاص طور پہ غریب محتاجوں میں آپ کپڑا تقسیم کریں، ان کو آپ کپڑے پہنا دیں غریبوں کو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی وہ بلند درجہ جو ان کو مطلوب ہے اس بچے کو ملے گا. اور باقی آپ کو جو روشنی نظر آتی ہے اس بچی پر آپ نے جو صبر اور استقامت کی ہے اس صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی نور آپ کو عطا فرما رہے ہیں. اس لیے آپ نیک اعمال کی پابندی کریں اور ایمان اور عقیدے پر مضبوط رہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت مالی خوشحالی بھی ہوگی، کیونکہ انگور جو دیکھنا ہے یہ مال کثیر ہے. دنیا کے اندر آپ کو مالی خوشحالی بھی ہوگی اور روحانی ترقی بھی ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا سر، خواب کا سلسلہ چل رہا تو ایک اور خواب بھی ہے، یہ فلوریڈا سے. انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے بہت اونچے اونچے پہاڑ دیکھے ہیں، بہت اندھیرا ہے، بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ کے ساتھ کھڑی ہیں. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی لمبے چوڑے قد کے شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں اور
بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین آسمان تک ان کی وہ جسامت ہے. لیکن یہ کہہ رہی کہ مجھے کوئی ڈر ور تو نہیں لگا، لیکن اکثر یہ ایسا ہی خواب میں دیکھتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی مالی تنگی ہے تو مالی تنگی آپ کی دور ہو جائے گی، اور اگر قرض ہے تو قرض اتر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت و برکت سے آپ کثرت سے درود شریف کا اہتمام رکھیں. کم سے کم 3 تسبیح یعنی 300 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں. یہ آپ شروع کر دیں، اس سے آپ کے لیے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. کینیڈا سے کال ہے جی، نسمینہ ہے لائن پہ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی ہے 18 ایج ہے اس کی، اور اس کو ایک اچانک ہی ہوا ہے لیفٹ آئی کے اوپر ویٹیلائگو جو ہوتی ہے نا، اسکن ڈی پیگمنٹیشن، وائٹش ایریا جو ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے. تو میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں کہ وہ جیسے وہ سنا ہے کہ وہ پھلویری ہے کیا وہ پھیل جاتی ہے جس طرح. یہ آنکھ کے اندر ہے جی؟ یہ آنکھ کے اندر نہیں، اوپر اسکن پہ. اچھا، وہ جو یہ جو آپ کے آئی لیڈس ہیں اس کے اوپر؟ ہاں جی، اپر آئی لیڈ جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر والا جو ایریا ہے نا، اچھا اچھا اس پہ یہ جو آئی برو جو ہوتی ہے اس کے نیچے ہاں جی. اچھا جی. تو وہ کبھی غور نہیں کیا. مجھے تو ایسے لگا جیسے مطلب وہ آئی گلاسز پہنتی ہے، تو مجھے اتنا نہیں پتا چلا، شاید کافی دیر سے تھا یہ کیا. تو یہ سفید میں نے کہ جیسے وہ پھلویری ٹائپ جیسے وہ پھیل جاتی ہے بعض دفعہ. تو سفید رنگ کا داغ ہے جی، ڈی پیگمنٹیشن جیسی ہوتی ہے، وائٹش. اچھا سمجھ گئے، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ بینہ 7 مرتبہ سرسوں کے تیل پہ دم کرنا ہے، اور سرسوں کا تیل جو ہے کبھی کبھی اس متاثرہ جگہ پہ ملتے رہے. دن میں 2-3 دفعہ اس جگہ پہ لگا لیں، چھوٹی سی ڈبیا میں دم کر کے رکھ لیں. سورۃ بینہ 7 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ 92 ڈیز آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ داغ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. کینیڈا ہی سے، کیلگری کینیڈا سے رخسانہ ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں رخسانہ عمران بول رہی ہوں. میں خوش نصیبی ہے کہ آپ سے دوبارہ میری بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے خواب دیکھا ہے ابھی کل کہ میرے والد مرحوم کا انتقال 14 سال پہلے ہو چکا ہے. تو میں نے ایسے کل دیکھا کہ وہ جیسے کھڑے ہوئے ہیں، بہت انہوں نے صاف ستھرے، بہت سفید اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اور بہت ینگ دیکھا انہیں، اور بہت ہنس رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں آواز دیکھے کہ رخسانہ تم وضو کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اللہ اکبر. تو میری آنکھ کھل جاتی ہے ماشاءاللہ. یہ تو اور ابھی 1 ہفتے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے گھر کے جو اوون ہے چولہا، اس میں آگ لگی ہوئی ہے بہت کافی اونچی، اور میں اپنے گھر والوں سے سب ہمارے پاس کھڑے اور میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ نا اللہ اکبر پڑھو، تو اس سے آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی. اور تھوڑی دیر بعد ہم سب پڑھ رہے ہیں زور زور سے، تو آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. تو مجھے بس اس کی تعبیر بتا دیجیے. ضرور جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت دونوں خواب بہت مبارک ہیں. تو پہلے خواب میں تو بات واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ان کی نسبت نصیب ہوگی. اور وضو کرنے کا مطلب ہے کہ معلوم نامعلوم گناہوں پر سچی توبہ آپ کرتی رہیں، استغفار پڑھتی رہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ درود آپ بھیجتی رہیں. انشاءاللہ سرکار دو عالم کی زیارت اور دیدار ہوگا. اور اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جو آگ بجھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے اور نفس کی جو آگ ہے شیطان کی، یہ بجھ گئی اللہ اکبر کی بڑائی کی برکت سے. تو اس لیے اللہ اکبر ہر نماز کے بعد آپ 21 مرتبہ دعا کے اندر اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. اس سے آپ کو روحانی اور مادی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کیلیفورنیا سے ہیں جی بلقیس. السلام علیکم. Walaikum assalam. جی فرمائیے. I actually had a question about my dad. He had a dream about 2 weeks ago, around 3 o'clock in the morning. And in his dream, he saw that he was laying in his bed, and he heard a voice tell him that his last day would be August 10th. And he was thinking to himself in the dream that August 10th has already passed away, and he didn't know what that dream meant. And can you also tell something for addiction? A lot of people have addiction with like smoking or sleeping pills, if there's anything for that. Okay, is he addicted to cigarettes? جی ایک تو انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب کو خواب آیا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور انہیں خیال آتا کہ جی سوچ رہے ہیں کہ 10 اگست نکل گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 10 اگست کی کیا اس میں اہمیت ہے. اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ سگریٹ اور دوسری جو یہ ایڈکشنز ہو جاتی ہیں، جو عادتیں پڑ جاتی ہیں پوری، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. اس کے لیے ایسا کریں،
پہلے جو خواب دیکھا 10 اگست نکل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کی پابندی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ 10 کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ 10 کے اعداد کے اندر اللہ نے مغفرت و بخشش کے فیصلے کر رکھے ہوتے ہیں. جیسے رمضان میں آپ عشرہ دیکھتے ہیں کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، ہر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو تبدیل کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے 10 کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی حالت کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. تو سب سے بڑی تبدیلی حالت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے نیکی کی طرف آ جائے اور برائیوں سے نیکی کی طرف آ جائے. اس لیے ان کو اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے وہ ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور دوسرا جو عادت ہو جاتی کسی بیماری کی، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 79. سورۃ انبیاء آیت نمبر 79 یہ روزانہ صبح شام 10 مرتبہ پڑھنی ہے. کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے وہ اس مطلوبہ شخص کو کھلاتے رہیں. 92 ڈیز کی نیت سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ ان کی وہ بری عادت چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. شکاگو سے ہیں جی مسز مسعود. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں شکاگو سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ مجھے پہلے میں بریسٹ کینسر سروائیور تھی، اور اب میں جانتی ہوں مجھے اوورین کینسر پچھلے سال ہوا جس سے میں بچ گئی، اور اب میرا فالو اپ چیک اپ چل رہا تھا. تو کیا کہتے ہیں، ڈاکٹرس نے دے کم ٹو نو کہ میرا CA-125 جو ٹیومر ٹیسٹ ہے اس میں پھر تھوڑی سی ایکٹیویٹی جو ہوئی، مگر میرے کیٹ اسکین میں کچھ نظر نہیں آیا. تو انہوں نے میرا پھر سے کیمو اسٹارٹ کیا ہے جو میرا پچھلے فرائیڈے کو تھا. اور میں نے آپ کا ٹی وی آف کر کے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میں کنسنٹریٹ کر کے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی. میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 10 سال ہوئے، اور جس دن میری بات پکی ہوئی، شادی کی ہاں ہوئی، نکاح کا ٹائم تھا، اس کے بعد جب ہم لوگ سب اندر فیملی والے آ کے بیٹھے تو میرے گھر کا فرش کا پتھر پھٹ گیا. پتھر ایسے جیسے کیسے پہلے سارے گھر کی کھڑکیاں ہلی، اور اس کے بعد سب ڈر کے زلزلہ آیا ہے. ابھی بات ہی ہوئی تھی، نکاح 2 دن کے بعد تھا. تو سارے ادھر بھاگے، کیا ہوا کہ سکون سے بیٹھے تھے. اس کے بعد دیکھا جہاں ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے نیچے میری بہن کے گھر میں میرا نکاح ہوا تھا کیونکہ میں یتیم ہوں. تو اس کا گھر کا فرش ماربل پھٹ کے جیسے کوئی بامب نہیں پھٹتا، اوپر پھٹ کے ابڑ کے آ گیا کہ لوگ حیرت میں چلے گئے. اچھا. سب نے کہا کہ نظر لگ گئی، اس کا صدقہ دو. صدقہ بھی دیا، مگر یہ کہ میری لائف کچھ اچھی نہیں گزری. اور اب یہ ہے کہ 2003 میں شادی کر کے آئی، وہ اس میں آج سے ساری بریسٹ کینسر ہو گیا. اس بیماری میں سے نکلی 3-4 سال کے بعد. اب پھر مجھے یہ کیا کہتے ہیں اووین کینسر کا معاملہ آ گیا. شکر الحمدللہ، مجھے اپنے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے. مگر یہ کہ ابھی اسموتھ روڈ آئی تھی تو یہ تھوڑا سا ڈاکٹر نے کہا کہ ہم رسک بیس پہ ہم وہ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ دوبارہ جو شروع ہے یہ اوویرین کینسر دوبارہ ریکرنس ہوئی اس کی؟ ہاں جی، پہلے بریسٹ تھا، وہ بھی تھا کہ لائک وہ بھی ان کو کچھ نہیں ملا جب انہوں نے اوپن کیا. میں نے ٹی وی آف کیا ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا. تو انہوں نے جب اوپن کیا تو انہیں کچھ پتا نہیں چلا. اب جو انہوں نے اب وہ خیر پر ٹریٹمنٹ میں سے گزری، اور اب اوورین آیا. اب پتا چلا تھا ان کو فلوئڈ تھا، وہ تھا ان کی جو پرابلم تھا. جی جی. انہوں نے آپریٹ کیا، وہ صحیح ہو گیا. مگر اب میرا CA-125 ٹیومر ٹیسٹ اوپر جا رہا تھا تو وہ ان کو کیٹ اسکین میں اتنا کچھ نظر نہیں آیا، مگر وہ رسک نہیں لے رہے تھے. تو اس لیے ہم کیمو پھر کریں گے، 6 کیمو کریں گے. اب فرسٹ کیمو انہوں نے میری 24 اگست کو کی، جو مجھ سے اب 7 دن ہو گئے سہاری نہیں جا رہی. تو مجھے پلیز ایسی دعا دیں جو میں کھلی پڑھوں. ٹھیک ہے. اور مجھے آرام سے بتائیے گا، میں آرام سے لکھ بھی لوں. ٹھیک ہے جی، ضرور انشاءاللہ. جی بہت ہاں. اس کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ شادی سے پہلے جو نکاح کے بعد ہوا کہ فرشی پھٹ گیا. بالکل. کوئی آئی ڈونٹ نو اس کا کیا مطلب ہے. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کر کے آئیں تو اس کے آتے ہی ان کو بریسٹ کینسر ہو گیا. وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد اوویرین کینسر جو کہ بچہ دانی کا جو ہوتا ہے وہ ان کو ہو گیا. وہ بھی کہہ رہی ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اب پھر اس کے کچھ علامات
دوبارہ ہے، اور انہوں نے کیمو تھراپی جو کہ کینسر کا علاج ہوتا ہے ڈاکٹرز نے شروع کر دی ہے. تو کہہ رہی کہ میرے جو بہت اللہ سے امید ہے، میں نا امید بالکل نہیں ہوں، شکر گزار ہیں. انشاءاللہ آپ اس کے لیے ایسا کریں کہ چلتے پھرتے یا حفیظو یا اللہ، یا حفیظو یا اللہ، یہ تو کھلا پڑھنا آپ نے، اور کبھی کبھی آپ 6 طرف پھونک دیا کریں، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے 6 طرف پھونک دیا کریں، اور یا حفیظو یا اللہ کا ورد رکھیں دن بھر میں. ایک تو یہ. دوسرا سورۃ یونس کی آیت نمبر 81، سورۃ یونس آیت نمبر 81، یہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں اور سارا دن اسی پانی پہ تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں. یہ 90 دن آپ نے عمل کرنا ہے. یہ 2 عمل آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ آپریشن وغیرہ میں آپ کو کامیابی ہوگی اور آپ کو قوت اور تقویت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہن بہت دکھ ہوا آپ کی سن کے بیماری کا اور آپ کی پریشانیوں کا. آپ یقین کے ساتھ یہ سب پڑھیے کہ جو حضرت نے فرمایا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے. اللہ کی ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ کن کہتے ہیں تو ہو جاتا. بس اسی اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی بڑی، کوئی مشکل بڑی نہیں ہے. مشکلیں بہت چھوٹی ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں ٹی وی 1 گلوبل پر. جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ جن لوگوں نے اپنے نام بھیجے ہیں اور جو حضرت سے بیعت کے خواہش مند ہیں، ہم ان سے بیعت کا سلسلہ شروع کریں گے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ٹی وی کے پاس آ جائیے اور پورے دھیان سے حضرت کی باتیں سنیے گا. بہت سارے نام ہیں، میں جلدی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سارے نام پڑھ سکوں. آمنہ فرام ٹورانٹو، صدف خواجہ فرام شکاگو، شفقت جاوید، سوا اویس چودھری، محمد اویس چودھری، ڈاکٹر سبا کے بخش، عارفہ حبیب مشیگن، ڈاکٹر سبا شریف واشنگٹن ڈی سی، ڈاکٹر توقیر زہرا بoston، دانش اینڈ فریحہ اینڈ سن لکمان کیلیفورنیا، عطیہ وحیدی، فہیم خان اور سیما خان، انیلا انصر فرام فلوریڈا، اظہار احمد اینڈ ریما احمد اینڈ فیملی، شاہینہ بخاری اور سید اے بخاری پینسلوینیا سے، زاہدہ بھٹی اور ہسبینڈ شفقت حضور بھٹی، ڈاکٹر زینت پینسلوینیا سے، ظہیر احمد، صنف ریاض محمد، فیصل اور سبیحہ بانو اٹلانٹا سے، گوہر شمشاد اور سبیحہ بانو اور عفت بانو، اور ان کے بیٹے ہیں محمد زبیر فرام اوریگون. اور اسپیشل تھینکس بیکاز نو علماء ان دیر لوکیلٹی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی بھی نہیں، تو اس کے لیے خاص طور پہ آپ شکریہ. تو حضرت میں نے نام تو سارے پڑھ دیے ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ کیا. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس روحانی سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں. تو میں خطبے کے بعد جو الفاظ تلقین کے کہوں گا تو آپ حضرات وہ الفاظ دہراتے رہیں. جن کے نام ذکر ہو گئے ہیں وہ تو ہیں ہی، اور جنہوں نے نہیں بھیجا اور وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، ابھی انہوں نے ارادہ کیا ہو، تو وہ بھی الفاظ اگر دہرا لیں گے تو وہ بھی سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. سلسلے میں داخل ہونے کے بعد آپ ایک سادہ خط جو ہے ہمارے پتے پہ لکھ دیں گے اور اس میں بتا دیں گے کہ ہم ٹی وی پر بیعت ہوئے تھے. پھر ہم آپ کو تمام کوائف اور تفصیلات آپ کو بھیج دیں گے. جوابی لفافہ ساتھ اس میں آپ ڈال دیں، ایڈریس لکھو تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ساری تلقین کر دیں گے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم. اب آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ دہراتے رہیے. ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. ہم نے بیعت کی سلاسل اربع یعنی 4 سلسلوں میں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ میں حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے
منیر احمد اخون کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کی، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہ کبیرہ سے۔ ہم عہد کرتے ہیں کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، گناہ کبیرہ نہیں کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ نماز باجماعت پابندی سے ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اگر صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر حج فرض ہوا تو حج ادا کریں گے، شریعت کے تمام حکموں کو دل و جان سے پورا کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے، ناحق کسی کو نہیں ستائیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، زنا نہیں کریں گے، شریعت کے حکموں کے خلاف کوئی بھی عمل نہیں کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہوا تو فوراً توبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری بیعت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول فرمائے اور بیعت کے حقیقی انوارات آپ کو نصیب ہوں، آمین۔ حضرت بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ بالکل، اللہ سب کو ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ آپ نے جو اتنی اچھی باتیں ہم سے کہی ہیں، یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے، زندگی فرسٹ کلاس ہو جائے گی، فرسٹ کلاس، بالکل۔ اور یہ اللہ کی اس میں بڑی رحمت شامل ہو جاتی ہے اور انسان کو توفیق بھی ہو جاتی ہے اور آسان ہو جاتا سب۔ اور خاص طور پہ یہ جو آخری جن کا نام تھا اوریگن سے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی علماء نہیں ہے اور وہ پورا ٹاؤن جو ہے بہت ہی شوق سے ہمارا پروگرام دیکھتا ہے، سارے اکٹھے اور پوری باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایک کال ہے، ضمیر صاحب ہے غالباً مشیگن سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عوان صاحب، میں ضمیر احمد شربی ٹاؤن شپ مشیگن سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، خواب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کسی نے انوائٹ کیا ہے اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو جو گھر بنا ہے وہ چاروں طرف اس کے پانی ہے اور مجھے دوسری منزل پہ جا رہا ہوں، وہاں پر ایک ٹنل کی بنی ہوئی ہے اور جو راستہ ہے وہ پورا شیشوں کا ہے اور وہ پانی نیچے سے نظر آ رہا ہے اور گھر بھی بہت بڑا سا ہے اور مجھے ویلکم کہتے ہیں، میں اس میں چلا جاتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں آپ نے کہاں گھر بنایا ہے، یہاں پانی ہے بہت زیادہ۔ پھر بعد دیکھتا ہوں کہ پانی بہت اوپر آ رہا ہے، لیکن جب میں اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلاتا ہوں تو پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جی جی، اچھا میرے خیال ان کی آواز کر کے۔ ہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ پانی دیکھنا یہ مالی خوشحالی کی علامت ہے اور نیک سفر پیش آنے کا اشارہ ہے۔ انشاءاللہ حج عمرے کا حرمین شریفین کا نیک سفر یا تو پیش آئے گا یا اگر کوئی مالی تنگی چل رہی ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی اور زندگی آپ کی آسان ہوگی۔ بہت اچھا خواب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور جن خواتین حضرات نے حضرت سے بیعت فرمائی ہے ہماری خاص دعا ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانی، اور جیسے کہ فرمایا کہ آپ ضرور ایک سیلف ایڈریسڈ انویلپ حضرت کو بھیج دیجیے گا اپنے خط کے ساتھ، اپنی تفصیل کے ساتھ، تاکہ پھر مزید جو ہدایت ہے وہ حضرت آپ کو خط کے ذریعے بتائیں گے۔ پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد عوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ پاک اور اللہ کے بندوں سے معافی کا خواستگار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے معزز و مقتدر مہمان حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب کا کہ ہر اتوار کو تشریف لاتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل فرماتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔